اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ادب میں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اردو شاعری کا ارتقاء۔ 4 ممکنہ جوابات میں درست کا انتخاب ہے۔ اردو شاعری کی تاریخ کو کتنے ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے تو اس کا درست جواب ہے 5۔ دوسرا MCQs ہے کہ اردو شاعری کے پہلے دور کا آغاز کس شاعر سے ہوتا ہے تو اردو شاعری کے پہلے دور کا آغاز امیر خسرو سے ہوتا ہے۔ تیسرا MCQs ہے کہ اردو کا پہلا شاعر کون ہے تو اس کا درست جواب ہے امیر خسرو۔ چوتھا MCQs ہے کہ امیر خسرو نے کس صنعت کا آغاز کیا تو امیر خسرو نے صنعت ملمہ کا آغاز کیا۔ صنعت ملمہ وہ نظم ہوتی ہے جس کا ایک مصرع تو ایک زبان کا ہو اور دوسرا مصرع دوسرے زبان کا ہو۔ پانچواں MCQs ہے کہ ولی کس زبان میں شعر لکھتے تھے تو یہ تو مشہور ہے، ولی دکنی یعنی دکنی زبان میں شعر لکھتے تھے۔ چھٹا MCQs ہے کہ اردو زبان کا پہلا مرکز کیسے کہتے ہیں تو اردو زبان کا پہلا مرکز دکن ہے۔ ساتواں MCQs ہے کہ اردو شاعری کے دوسرے دور کا آغاز کس شاعر سے ہوتا ہے تو اس کا درست جواب ہے میر تقی میر۔ آٹھواں MCQs ہے کہ اردو شاعری کا پہلا دور کتنے برس پر محیط ہے تو اردو شاعری کا پہلا دور 400 برس پر محیط ہے۔ نواں MCQs ہے کہ اردو کے پہلے صوفی شاعر کون تھے تو اردو کے پہلے صوفی شاعر خواجہ میر درد تھے۔ 10واں MCQs ہے کہ کن شعراء کی چپقلش مشہور ہے یعنی ہلکی سی تکرار تو مصحفی اور انشا جو ہے ان کی چپقلش مشہور ہے۔ 11واں MCQs ہے کہ سعادت یار رنگین کس صنف کے حوالے سے پہچانے جاتے ہیں تو ریختہ کے حوالے سے سعادت یار رنگین پہچانے جاتے ہیں۔ 12واں MCQs ہے کہ مصحفی کے شاگردوں میں کون بڑا شاعر ہوا تو حیدر علی آتش یہ مصحفی کے شاگردوں میں بڑا شاعر ہوا۔ 13واں MCQs ہے کہ اردو شاعری کی تاریخ کی تیسرے دور کا آغاز کس شاعر سے ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے غالب سے۔ 14 نمبر MCQs ہے کہ غالب کے ہم عصروں میں کس کا موازنہ غالب سے کیا جاتا ہے تو مومن خان مومن کا موازنہ غالب کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ 15واں MCQs ہے کہ غالب سے پہلے بہادر شاہ ظفر کے دربار سے کون سا شاعر وابستہ تھا تو غالب سے پہلے بہادر شاہ ظفر کے دربار سے ذوق وابستہ تھا۔ 16واں MCQs ہے کہ مثنوی گلزار نسیم کس کی تخلیق ہے تو دیا شنکر نسیم کی تخلیق ہے۔ 17واں MCQs ہے کہ میر حسن کس صنف کے حوالے سے جانے جاتے ہیں تو مثنوی سحر البیان جس کو میر حسن نے لکھا ہے تو مثنویوں کے حوالے سے میر حسن پہچانے جاتے ہیں۔ 18واں MCQs ہے کہ داغ دہلوی کس دربار سے وابستہ تھے تو رامپور سے وابستہ تھے داغ دہلوی۔ 19واں MCQs ہے کہ اردو شاعری کے چوتھے دور کا آغاز کس شاعر نے کیا تو ڈاکٹر اقبال نے اردو شاعری کے چوتھے دور کا آغاز کیا۔ 20واں MCQs ہے اور یہ اس ویڈیو کا آخری MCQs ہے کہ اقبال نے کس صنف کو اپنا ذریعہ اظہار بنایا تو نظم کو اقبال نے اپنا ذریعہ اظہار بنایا۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں۔ خدا حافظ۔